اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو اللہ کا وہ احسان جو اس نے تم پر کیا، اور اس کے عہد و پیمان کو جو اس نے تم سے لیا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے پوری پابندی کرنے والے اور راستی پر قائم رہنے والے اور عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ خبردار، کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو اور عدل سے پھر جاؤ۔ عدل کرو کہ وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر و ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے اس وقت تم پر کیا جب ایک گروہ نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف دست درازی کرے، مگر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو تم سے روک دیا۔ اللہ سے ڈرو اور اہل ایمان کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور بلا شبہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا، اور ہم نے بھی 12 نقیب یعنی سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے ان سے کہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے، تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا، یعنی معاف کر دوں گا، اور تمہیں ان بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ مگر تم میں سے جس نے اس کے بعد کفر اختیار کیا وہ ضرور سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ وہ کلام الہی کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی تحریف کرتے ہیں، اور جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے ہیں۔ اے پیغمبر، ان کے معدود چند آدمیوں کے سوا برابر ان کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے، لہٰذا انہیں معاف کر دیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، بے شک اللہ معاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا، سو جو کچھ بھی انہیں نصیحت کی گئی تھی جب وہ اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے تو ہم نے بطور سزا قیامت تک ان کے درمیان بغض و عناد ڈال دیا، اور ان قریب اللہ ان کو بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا وہ پیغمبر آ گیا ہے جو بہت سی ان باتوں کو کھول کر بیان کر رہا ہے جنہیں تم اس کتاب میں سے چھپاتے رہے ہو، اور بہت سی باتوں کو نظر انداز بھی کر دیتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی روشنی اور واضح کتاب آ گئی ہے، جس کے ذریعے سے خدا ان لوگوں کو سلامتی کے راستوں پر چلاتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اور ان کو تاریکیوں یعنی گمراہی سے اپنے اذن اور توفیق سے نور ہدایت کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھا راستہ پر لگاتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ یعنی نصرانی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مسیح بن مریم کو، ان کی ماں اور تمام اہل زمین کو ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کسی کا ذرہ بھی بس چل سکتا ہے کہ اسے روک دے؟ آسمانوں پر، زمین پر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔